بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائیو دوستو، آج لیکچر نمبر 7واں ہے۔ حج کے مسائل چل رہے ہیں، یعنی کہ جنایت کی تفصیل۔ حج اور عمرہ کے دوران شرعاً جن افعال کا کرنا منع ہے ان کو جنایات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنایات کہتے ہیں۔ ان غلطیوں کے ارتکاب سے حاجی پر جنایت کے اعتبار سے 3 طرح کا کفارہ لازم ہوتا ہے: دم، بدنہ اور صدقہ۔ دم کسے کہتے ہیں؟ دم یعنی اس سے مراد ایک بکری یا دمبا وغیرہ نر ہو یا مادہ شامل ہے، اور بڑے جانور اونٹ، گائے، بیل، بھینس کا 7واں حصہ مراد ہوتا ہے۔ اور بدنہ کہتے ہیں اس سے مراد اونٹ، گائے، بھینس اور بیل وغیرہ جانور ہیں۔ اور صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد صدقہ فکر کی مقدار ہے۔ اب مسئلہ، حج اور عمرہ کے سلسلے میں جو دم واجب ہوتا ہے اس کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، دوسری جگہ ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کا گوشت صرف فقراء اور مساکین کھا سکتے ہیں، مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، یعنی فقراء کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جنایت بھول چوک سے ہو یا جان بوجھ کر کی ہو، کفارہ واجب ہوگا دونوں صورتوں میں۔ پھر اس کے بعد حج افراد اور تمتع والے پر جن جنایات کے کرنے سے ایک جزا لازم آتی ہے، حج قران والے پر 2 جزا لازم ہوں گے، کیونکہ مقرن نے 2 احرام باندھے ہیں، البتہ بغیر احرام میقات کراس کر گیا تو فقط اس صورت میں 1 دم واجب ہے۔ کتنے دم واجب ہے؟ 1 دم واجب ہے۔ اس کے بعد ہے طواف کا طریقہ۔ طواف کا طریقہ یعنی نیت کر کے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کی نیت کیا ہے؟ طواف کے لیے نیت فرض ہے، بغیر نیت کے کتنے ہی چکر لگائے جائیں طواف نہیں ہوگا۔ طواف کی نیت عربی کے علاوہ اردو میں اس طرح کی جائے: اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما، یعنی یہ اردو میں ہے۔ دل سے یہ نیت کرنا فرض ہے اور زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے اگر رخ حجر اسود کے طرف ہو تو اپنے دائیں طرف مڑ کر دیکھیں، کوئی صفا کے طرف دیوار پر سبز لائٹیں لگی ہیں، اس سبز لائٹ کے سیدھے میں کھڑے ہونے سے حجر اسود کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر تلبیہ موقوف کر کے ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھائیں، جسے نماز میں پہلے تکبیر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں کو بوسہ دے کر چھوڑ دیں اور طواف شروع کر دیں۔ اس عمل کو استعلام کہتے ہیں۔ ہر چکر کے پورا ہونے پر حجر اسود کا استعلام کریں۔ اس ترتیب کے ساتھ 1 مرتبہ چکر پورا کرنے کو شوط کہتے ہیں۔ 7 چکروں میں یہی ترتیب چلے گی اور طواف کا اختتام بھی استعلام پر ہوگا۔ مسئلہ، جس طواف کے بعد سعی لازم ہے اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات کے لیے رمل کرنے کا حکم ہے، یعنی سینہ تان کر قریب قدم کے ساتھ قدر تیزی کے ساتھ چلیں، جبکہ باقی 4 چکروں میں نارمل حالت میں چلیں۔ یہ کیا تھا؟ طواف کا طریقہ تھا۔